وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا. عبادت بندگی غلامی سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے. ان میں ایک نمایاں نام ہے امام الانبیاء والمرسلین، ضد الانبیاء والمرسلین، جناب ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا نام ہے انبیاء رسول علیہ السلام میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ایک مقام بخشا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ باتوں کے ساتھ آزمایا جس میں وہ پورے اترے اللہ کی توفیق سے. تو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما. کیا پیارے ابراہیم علیہ السلام، آج کے بعد جو نبی آئے گا، رسول آئے گا، کتاب آئے گی، دین آئے گا، پیغام آئے گا، تیری نسل میں آئے گا، تیری اولاد میں آئے گا. یہ اللہ نے یہ مقام بخشا. اور بھی بہت ساری ان کی خصوصیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا، عزت بخشی کہ سب ان کی طرف نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. آسمانی مذاہب مشہور تین ہیں. ایک ہے زمینی مذاہب، بدھ مت، ہندو مت، جین مت. آسمانی مذاہب جن کا اللہ پر ایمان ہے اور مر کے دوبارہ اٹھنے پر ایمان ہے، وہ تین مشہور ہیں: یہودی، عیسائی اور مسلمان. تو یہ تینوں جو مذاہب ہیں نا، سب فخر محسوس کرتے ہیں اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے. یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ہمارے بڑے تھے. عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، ہمارے بڑے ہیں. مسلمان کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، ہمارے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ کہتے ہیں یہودیوں کا دعویٰ غلط ہے، تاریخی لحاظ سے بھی اور عقیدے کے لحاظ سے. ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے یعقوب علیہ السلام. ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو یہ یہودی. اب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کی طرف، بلکہ پڑپوتے کی طرف جو دین منسوب ہے صدیوں پہلے گزرنے والے ابراہیم علیہ السلام کا، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ تاریخی لحاظ سے بھی غلط ہے اور عقیدے تعلیم کے لحاظ سے بھی غلط ہے یہودیوں کا دعویٰ. کیوں؟ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا حصہ، جز، بیٹا، مشکل کشا، حاجت روا، کرنی بھرنی والا، صحت دینے والا، رزق دینے والا. ابراہیم علیہ السلام کا تو یقیناً نہیں تھا.
کیا نسبت ہے یہودیوں کو ابراہیم علیہ السلام سے؟ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا دعویٰ بھی غلط ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، تاریخی لحاظ سے بھی غلط ہے، کیونکہ ان کو نصارہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ فلسطین میں ایک بستی اس کا نام نصرانہ تھا، اس وجہ سے ان کو نصارہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے صدیوں بعد جو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، ان کی طرف جو دین منسوب ہے وہ صدیوں پہلے گزرنے والے ابراہیم کا کیسے ہو سکتا ہے علیہ السلام؟ اور تعلیم کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے بھی عیسائیوں کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا جز اور اس کا حصہ، مشکل کشا، عادت روا ہے، گناہ معاف کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل اور کبھی مریم یہ تین الہ ہیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ہر دین میں توحید ہے، تمہاری توحید کہاں ہے؟ کہتے ہیں یہ توحید ہے بھئی، یہ تو تین ہے۔ کہتے ہیں تین ایک ہوتا ہے، ایک تین ہوتے ہیں، تثلیث، عقیدہ تثلیث۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ دنیا کے دو پادری بھی متفق نہیں ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے تثلیث کا، اور یہ سمجھا نہیں سکتے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ شرک کا عقیدہ رکھنے والے، ان کی کیا سے نسبت ہو سکتی ہے ابراہیم علیہ السلام؟ اس لیے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، جھوٹا ہے دعویٰ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، اس دین کے پابند نہیں تھے۔ مکے والے بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، ان کا دعویٰ بھی تاریخی لحاظ سے بھی غلط ہے، تعلیم اور عقیدے کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ مکہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں بنا، وہاں بیوی بچے کو چھوڑا تو یہ مکہ آباد ہوا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو صدیوں پہلے گزر چکے تھے اور ان کے ذریعے یہ مکہ آباد ہوا، اور صدیوں بعد میں آنے والے مکہ کے لوگ جو رسول اللہ کے زمانہ میں تھے وہ دعویٰ کرتے کہ میرا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ ابراہیم بھی اسی دین پر تھا؟ اور پھر 360 الہ معبود اور عقیدہ تھا مکے والوں کا کہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ نیکی کے کام کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں، اللہ خوش ہو کے ان کو اختیار دے دیتا ہے، مرنے کے بعد ان کی روحیں تصرف کرتی ہیں، اور مرنے کے بعد ان کی روحیں مشکل کشائی کرتی ہیں۔ اس بزرگ کی روح سے جو ہے آستانے سے رزق مل رہا ہے، وہاں سے صحت مل رہی ہے، اس لیے ہم نے ان کے بت، ڈھانچے، مورتیاں، قبریں، آستانے، مزار اور یہ جگہ بنائی ہوئی ہیں۔ ہم یہاں جا کے 3 راتیں 5 راتیں ٹھہرتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یہ نظریہ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا تو عقیدہ نہیں تھا۔ ما کان المشرکین، وہ تو مشرک نہیں تھا۔ تو یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح نسبت میں، ابراہیمی کے لانے میں یہودی بھی جھوٹے، عیسائی بھی جھوٹے، مکے والے بھی جھوٹے۔ کون ہے ابراہیمی؟ ابراہیم علیہ السلام کے مشن، ابراہیم السلام کے عقیدے پر کون ہے یا اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، پوری دنیا میں ابراہیمی ملت کا لمبردار، ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار، اور ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کے آئے، پسندیدہ دین اللہ کا، اس کا لمبردار محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے سچے پیروکار جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ اوروں کو مشکل کشا، عادت روا نہیں بناتے، وہ ہے ابراہیمی۔ اور اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت، عقیدہ، نظریہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے نبیوں رسولوں کے سردار ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں بھی حکم دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمیں بھی حکم دیا، وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اللہ کی باتیں سچی ہوتی ہیں،
میں مولا تمہیں حکم دیتا ہوں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. ہمارے پیغمبر کو بھی حکم ہے ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. اب ملت ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کر دیا. ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول کو حکم دیا اور انہوں نے اپنی امت کے لیے سورہ فاتحہ فرض قرار دے دی ہر نماز. فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. نماز امام کی، مقتدی کی، اکیلے کی، مسافر، مقیم، بیمار، تندرست، نماز عید، جنازہ، استسقاء، فرض، نفل، کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے سورہ فاتحہ کی. اور صحیح حدیثیں موجود ہیں جن میں فاتحہ کا ذکر ہے، امام کے پیچھے کا ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا. اس کے مقابلہ میں پوری دنیا میں کوئی حدیث نہیں جس میں فاتحہ کا ذکر ہو، امام کے پیچھے کا ذکر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو. سورہ فاتحہ کیوں فرض کرا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفقت تھی، محبت تھی اپنی امت کے ساتھ، اس لیے سورہ فاتحہ فرض قرار دی کہ جب میرے امتی مرد اور عورتیں 5 نمازوں کی ایک ایک رکعت میں وضو کر کے، ہاتھ باندھ کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی حمد ثنا تعریف توصیف سورہ فاتحہ کے شروع میں کبریائی، عظمت، بڑائی بیان کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے ہدایت کی بھیک مانگیں گے نماز کی ایک ایک رکعت میں، کبھی تو بے پرواہ خیر ڈال ہی دے گا. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا ہمیں یا اللہ، اور اس پر چلا، اس پر خاتمہ فرما. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملت ابراہیم ہے. یہ جو ہم مانگتے ہیں 5 ٹائم اللہ سے صراط مستقیم، یہ ملت ابراہیم ہے. یہ اسلام دین ملت ابراہیمی کا تسلسل ہے. اللہ نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. نبی کہہ دے میرے رب نے ہدایت مجھے دے دی ہے، وہ مجھے صراط مستقیم بتا دیا ہے. وہ جو سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم مانگتے ہیں وہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دین ٹھوس ملت ابراہیم. کون ابراہیم؟ حنیفہ، جو یک طرفہ تھا، مائل عن جمیل ادیان الی دین اللہ، سارے دینوں سے کٹ کے، نظاموں سے کٹ کے، دستوروں سے کٹ کے، اور ہر چیز سے کٹ کے اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، اللہ کے لیے جوڑنا، اللہ کے لیے توڑنا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ ہی اللہ. یہ ملت ابراہیمی ہے. یہ مشن تھا ابراہیم علیہ السلام کا. وما کان من المشرکین. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نبی، رسول، ولی، بزرگ جو نیک گزرے تھے یا فرشتے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا تھا سورنے میں، پکارنے میں، مدد مانگنے میں، فریاد پوری کرانے میں، نظر نیاز چڑھاوا چڑھانے میں. ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتا تھا. کیا قربانیاں کرنے والے اس پہ غور کریں. 50 ہزار، 70 ہزار کی قربانی کرنے والے کیا یہ سوچیں گے کہ جس ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ملت ہے؟ وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. نبی تو کہے اپنی امت کو میں ملت ابراہیم پر ہوں، یہی صراط مستقیم ہے، یہی ٹھوس دین ہے، اور یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے. میں ملت ابراہیم پر ہوں. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میری نمازیں، میرے قیام، رکوع، سجدے، خشوع خضوع، رونا گڑ گڑانا، سوال کرنا، دعا کرنا، سورنا پکارنا، حمد و ثنا تعریف کبریائی عظمت بڑائی، ونسکی میری قربانیاں، بکرے چھترے، جانور ذبح کرنا، کھانے پکا کے تقسیم کرنا، محیایا
میری پوری زندگی دن رات مہینے سال ومماتی، اور میرا مرنا نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ کسی اور زندے مردے کے لیے، میرا سب کچھ ایک اللہ کے لیے جو رب تمام جہانوں کا، چرند کی مخلوق، درندے، خشکی کی، تری کی، نظر آنے والی نہ نظر، سب کو پیدا کر کے ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا، جس کا کوئی شریک سانجی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کو دے یا محروم رکھے، پوری دے یا دھوری دے، کسی کی کشتی کنارے لگائے یا ڈبو دے، کسی کا چولہا چلائے یا بجھا دے، سن لے گناہگار کی سن لے، جواب دے دے، چٹا کورا پیغمبر کو دے دے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جس سے چاہے پوچھ لے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ اللہ رب، میرا سب کچھ اس کے لیے۔ یہ ہے ملت ابراہیم۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے جگہ جگہ، میں چند مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دو، یہ قربانیاں کرنے والے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، ملت ابراہیمی کا پابند کہلانے والے، ان کو بتا ابراہیم علیہ السلام کی ملت، کہ جب انہوں نے اپنی قوم باپ کو کہا کیا ہے یہ جو بنا کے بیٹھے ہو، انہوں نے کہا یہ مورتیاں پیغمبروں کی، نبیوں رسولوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، یہ بت ہیں، تصویریں ہیں، ڈھانچے ہیں، مورتیاں ہیں، یہاں ہم اعتکاف کرتے ہیں، 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہیں، بس یہاں ہم پھیرے مارتے ہیں، پھیرے لگاتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا حال یسمعونکم اذ تدعون، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں نفع دیتے ہیں، نقصان سے بچاتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بہت بڑی مشرک قوم تھی، گھر گھر فیکٹریاں بنائی تھی رب بنانے کی، رب بناتے تھے، بہت بڑی مشرک قوم۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا یہ جو بزرگوں کے فوٹو، ولیوں کی تصویریں، نبیوں رسولوں کی یہ درگاہیں، قبریں، مزار، یہ آستانے جو تم نے بنا رکھے ہیں اور یہاں 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہو، نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہو، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں، نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں؟ اتنی بڑی مشرک قوم، انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ مشکل کشائی کرتے ہیں، نہیں۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں، نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں، کیا کہا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کہنے لگے بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو وہ اسی طرح کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، ہم باپ دادا کے پیچھے لگتے ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے ہم کرتے ہیں، باقی سنتے نہیں ہیں، نفع نقصان پہ قدرت نہیں رکھتے۔ ہماری اردو میں عربی زبان کے الفاظ استعمال ہیں، یہ اردو جو ہے نا یہ مستقل زبان نہیں ہے، کئی زبانوں کا مجموعہ ہے، چونکہ یہ زیادہ مسلمان بولتے ہیں تو اس میں عربی کے الفاظ زیادہ ہیں، باقی فارسی کے بھی ہے، سنسکرت، ہندی، فرانسی، مطلب باقی سارے یہ انگریزی، یہ سارے اس میں ہیں، عربی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں اس میں۔ آپ کسی سے پوچھتے ہیں نا آپ کا کیا حال ہے، حال عربی ہے، وہ جواب دیتا ہے میں خیریت سے ہوں، خیر عربی ہے۔ اس طرح بل کے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ہماری زبان میں، بل کے، بل یہ اصل میں بل ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں،
یہ کہتے ہیں کہ یہ اضراب عن الکلام الاول، بل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بات نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ مثال ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن صاحب آئے یہاں باہر آئے یا یہاں موجود ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں عبد الرحمن صاحب تو نہیں آئے بلکہ محمدین صاحب آئے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا حل یسمعونکم تدعون او ینفعونکم او یضرون، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ یہ نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سنتے، اس کا جواب تو یہ سنتے ہیں، مشکل کچھ نہیں کیا، بل وجدنا، بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ مطلب جو تو بات کہہ رہا ہے سن وہ نہیں ہے، سنتے نہیں ہے، نفع نقصان پہ قدرت نہیں رکھتے، بلکہ اور جب وہ واقعہ ہوا جب ان کو توڑا بتوں کو، تو وہاں جب ان کو کہا ابراہیم السلام نے بلاؤ ان کو، تو وہ شرمندہ ہو کے کہ جو کس عروس ہے، نے کہا پتہ بھی ہے تجھے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، کچھ کر نہیں سکتے اور ہمیں شرمندہ کر رہا ہے۔ تو مقصد کہنے کا کہ وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ یہ سنتے ہیں نفع نقصان پہ کوئی، اور ماشاءاللہ 7 پشتی مسلمان، 8 پشتی مسلمان، 10,000 مرتبہ کلمہ شریف، مسلمانوں والے نام رکھانے والے، اذانیں کہنے والے، نمازیں پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، عمرہ حج کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے اور لاکھ لاکھ کی قربانی کرنے والے، ان کا عقیدہ سنو۔ اور یار تم ادھر جا رہا ہے مزار پر یہ بکرا لے کے اور یہ دیگ وہاں پکا کے لے کے جا رہا ہے، یہ سنتے ہیں؟ تمہاری مشکل حل کرتے ہیں؟ یہ کلمہ شریف پڑھنے ہوتا تھا سنتے ہیں؟ 7 طبق روشن، شاہ سفید کے مالک زمین و آسمان تب یہ چلا رہے ہیں، کہاں پھرتا ہے تو؟ پاک پتن والوں سے پوچھو، بابا فرید دے رہا ہے سارا کچھ، لاہور والوں سے پوچھو علی جویری دے رہا ہے سارا۔ کلمہ شریف پڑھنے والے 7 پشتی 8 پشتی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سنتے ہیں۔ یہ قبریں جو بنی ہوئی ہیں، یہ جو مزار بنے ہوئے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے پر، اچھا یہ عجیب سا مسئلہ ہے۔ جیسے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیچارہ مظلوم ہے نا، مظلوم ہے، اس کے نام پہ نسلیں پڑھ رہی ہیں، خاندان پلتے ہیں، اس کی کتابیں کو نہیں پڑھتا۔ ایسے ہی بابا جی فرید رحمت اللہ علیہ، ان کی کتابیں موجود ہیں، نماز موجود ہے اور دوسری بھی موجود ہے کہ وہ صحیح بات کرتے ہیں قرآن، باقی غلطی سے کوئی پاک نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کلمہ شریف پڑھنے والوں سے کہ یہ سنتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، بگڑی بناتے ہیں، یہ آگے سے مناظرے کرتے ہیں کہ ہاں سنتے ہیں، نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں، اور آپ جب دلیل دیتے ہیں، قرآن اور حدیث سناتے ہیں کہ ما انت بمسلمان فی القبور، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا نبی رسول پرکشش کلام والا، تاثیر والا، فہم و فراست والا تو بھی قبر والے کو نہیں سنا سکتا۔ اور جب آپ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی سب سے زیادہ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جہان میں جناب محمد رسول چلے گئے، اللہ کے ہاں زندہ ہے، بہت اونچی زندگی ہے، بڑی نعمتوں میں ہے، بہت اشائشوں میں ہے، ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اونچے مقامات پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمتوں میں ہے۔ اس جہان میں رہنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر اتنے بحران آئے، جھوٹے نبیوں کا فتنہ، زکوٰۃ کے منکروں کا فتنہ، مرتدوں کا فتنہ، اگر قبر والے سے رابطہ ہو سکتا تو اللہ کی قسم ابو بکر کا رابطہ ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ حدیث سنت سے چمٹے، اس کے بحران دور۔ آج کے حکمران پریشان ہیں، اتھل پتھل میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم آج کے حکمران بھی اگر بحرانوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو طریقہ وہی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا تھا، حدیث اور سنت سے چمٹو، سارے بحران دور ہو جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین انسان اس جہان میں رہتا ہوا، اس کا رابطہ نہیں ہو سکتا آگے جناب محمد رسول اللہ سمجھو سب سے اونچی شخصیت نبیوں رسولوں کے سردار، ان سے اور کس کا ہوگا؟
100 سال زندہ رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، 100 سال زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت وفات کے بعد انسان تھے، پیٹ لگے ہوئے تھے، کھیتی باڑی تھی، ملازمت تھی، صحت کی ضرورت تھی، رزق کی ضرورت تھی، اولاد کی ضرورت تھی۔ 100 سال میں مسلمانوں کسی صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں ہے۔ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے فریاد کی ہو، بکرے جا کے ذبح کیے ہوں، دیگے وہاں پکا کے تقسیم کی ہوں، وہاں دھمال یا کوئی اور اس قسم کا 3 راتیں 5، کچھ تو سوچو مسلمانوں، کچھ تو سوچو کہ پاکستان کے سارے محکموں میں خسارہ، واپڈا، پی آئی اے، ریلویز، خسارہ ہی خسارہ، حکومت بھی پریشان، وہاں بھی ایک واحد محکمہ اوقاف ہے قبروں والا، جس میں بچت ہی بچت ہے، کھائے گی کمائے گی دنیا، کھائیں گے ہم۔ کیا رسول صاحب یہ سمجھا ملت ابراہیمی؟ یہ کیا 70,000 کی قربانی کرنے والا یہ سوچے گا کہ جس کی یہ سنت ہے وہ کون ہے، کیا اس کا عقیدہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، یہ سنتے ہیں، ان کی قوم نے کہا باپ دادا ایسے کرتے تھے، سنتے نہیں، اور یہ مناظرے کرتے ہیں اور آگے سے باتیں بتاتے ہیں۔ جب آپ ان کو دلائل دیتے ہیں تو آگے سے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ساڑی بھی سونا، سامنے قرآن ہے، سبحان اللہ، قرآن کی آیت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑ اس کی ہیبت عظمت سے پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جاتے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِالْمَوْتَىٰ، اگر دنیا میں کوئی کتاب ہوتی جس کے پڑھنے سے زمین پھٹتی اور پہاڑ چلتے اور مردے زندہ ہوتے تو یہ قرآن کی شان ہوتی، کیونکہ ایسی کتاب کوئی نہیں دنیا میں آئی، اس لیے قرآن کا بھی یہ نہیں۔ یہ قرآن کی ایتیں ٹھوس جب آپ ان کو سنائے، کہتے ہیں جی گل تیری ٹھیک ہے، ساڈی بھی سن، کہ میرا لڑکا اندر کلاس فیل ہو، اندر مامے دا پتر، انہیں گل سنائی سی، رسالہ تا یاد کوئی نہیں، اندر چونے پڑھی سی، ہندوستان دا کوئی شہر سی، آگرہ کہ پتہ نہیں لکھنؤ، کوئی اللہ دے بندے کشتی چ بیٹھے سن، کشتی بمر چ پھس گئی، انہوں نے اللہ دے نیک بندے ولی نو پکاریا، پتہ نہیں خواجہ باقی بلہ سن یا خواجہ بختیار کاکی سن، انہوں نے او بیڑا بنے لا، نہ سن لو، نہ سیر نہ پیر، اچھا یہ بھی پتہ نہیں بھی کشتی مشرق جو مغرب جا مغرب، وہ چھوڑنے پیچھے پکڑو یار قرآن حدیث ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہلاک کی قربانی بھی ہو رہی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی، میں اللہ فرماتا ہے یہ خون اور گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتے، گوشت تم کھا جاتے، خون نیچے بہ، اللہ کے پاس تو وہ تقوی، ملت ابراہیمی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ ابراہیم علیہ السلام نے کی قوم نے نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، اور یہ نفع صاحب قدرت وہر امت مسلمان یہ آگے سے مناظرے کرتے ہیں کہ بالکل سنتے دیکھتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، مذکور فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دو، قربانیاں کرنے والے، 70,000 کی قربانی، لاکھ کی قربانی، 50,000 کی قربانی، سناؤ ان کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا،
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھاتے ہوئے کہا ابو کیوں عبادت کرتے ہو ایسی چیز کی نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ کوئی فائدہ دیتی ہے، کیوں عبادت کرتے خود بناتے ہو ایک بت تصویر بزرگ کا تصور ذہن میں رکھ کے اس جیسا بت بنا کے کوئی موٹا کوئی پتلا کوئی لمبا کوئی چھوٹا اور اس کے سامنے فریادیں مشکل کشائی کے لیے بیٹھتے ہو اور جب اکتا آ جاتے ہو پوچھ پوچھ کے تو پھر بیچ کے پیسے کھڑے کر لیتے ہو کیا ہے یہ یا باتیں انی کا جانی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا ذہن میں بات آتی ہے ابراہیم تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں میں باپ ہوں تو بیٹا آج کل بھی یہ مسئلہ چلتا ہے اصل میں قرآن یہ نہیں کہ گزر نازل ہوا اس وقت نہیں آج بھی زندہ ہو جاوید کتاب بالکل معاشرہ بالکل رات وہی ہے ہمارے سامنے آج کل کے نوجوان لڑکا ٹریننگ لے کے آتا ہے پڑھتا ہے سنتا ہے جمعہ پڑھتا ہے لیکچر سنتا ہے اسکول کالج میں وہ گھر آ کے بات کرتا ہے قرآن حدیث کی صحیح بات تو بڑا ہے کہ میں بڑا بڑا کون ہے اس میں بڑے چھوٹے کی کیا بات یا بات انی کا جانی من العلم ابو بڑے آپ ہیں میں چھوٹا ہوں آپ باپ ہے میں بیٹا ہوں لیکن علم دلیل میرے پاس ہم نے دیکھے ایسے گاؤں اللہ کی قسم 6-7 ہزار کی آبادی والے لڑکا ٹریننگ لے کے آیا بخاری شریف قرآن مجید اس کے پاس ہے اور گاؤں میں ٹیچر بھی ہیں نمبردار بھی ہیں مطلب کھاتے پیتے زمیندار ریٹائر فوجی اور بڑی ڈگریوں والے لیکن اس بچے کی بات کا جواب نہیں کیونکہ قرآن کی بات کرتے حدیث کی وہ سارے باپ دادا کی باتیں کرتے انی کا جانی من العلم ابو علم میرے پاس ہے دلیل میرے پاس آپ کے پاس نہیں ہے آپ میری پیروی کریں دلیل علم کے پیچھے لگے سیدھی راہ پہ آپ چلیں گے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا ابو شیطان کی عبادت نہ کرو شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے کیا ابراہیم علیہ السلام کا باپ شیطان کو سجدہ کرتا تھا نہیں شیطان کے سامنے رکوع کرتا تھا نہیں اگر قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابو شیطان کی عبادت نہ کر وہ کہنا مانتا تھا اس کا مطلب ہے کہ قرآن حدیث اللہ رسول کے مقابلہ میں کسی کا قانون رسم رواج بات تقاضا اور کوئی نظام دستور ماننا اس کی عبادت کرنا عبادت کے کوئی سینگ نہیں ہوتے اللہ کے مقابلہ میں کبھی کسی نے رب نہیں مانا سورج چڑھانے والا چاند لانے والا رات دن سب اس کو بڑا مان کے اس کی مخلوق میں سے نیکوں کو چن کے اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں عبادت کا مطلب اس کا کہنا مان یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا آپ سوچتے ہوں گے ابو تجھے کیا تو اپنا کام کر میں اپنا کام کروں جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنا آج کل یہ ہے نا سوچے ابو مجھے ڈر لگتا ہے اس روش پر تم رہے کہیں اللہ کا عذاب نہ تمہیں آ جائے اور تم شیطان کے دوست بن جاؤ یہ چیز مجھے نہیں بیٹھنے دیتی رات دن میں یہ بے چین رہتا ہوں کہ کسی طرح آپ عذاب سے بچ جائیں واللہ آپ کسی کو پیسے دے دیں کپڑا دے دیں اسے گھر میں دانے لو بڑی اچھی بات لیکن کروڑ اس سے زیادہ افضل ہے کہ اپنے بھائی پڑوسی کو مارکیٹ بازار میں پیار محبت سے اس کو شرک بدعت فسق و فجور گناہوں سے نکال کے قرآن حدیث کی طرف لاؤ وہ غصے ہوگا بنے گا لیکن کبھی یاد کرے گا یعنی تو آخرت میں کہ تم نے اس کی خیر خواہی کی تھی اسی لیے اس میں فرمایا دین نصیحت دین تو خیر خواہی کا نام سب سے بڑی خیر خواہی ہے ابو مجھے یہ ڈر ہے کہ عذاب اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب یہ جو ابراہیم صاحب نے واز کیا تھا اپنے باپ کو آپ نے سنا قرآن سورہ مریم اس میں کوئی گستاخی تھی باپ کی نہیں کوئی باپ کی بے ادبی کی تھی بے عزتی نہیں کوئی آپ نے سنا سارا لیکن جس کے پاس دلیل نہیں نہ ہوتی وہ آگے سے لڑتا ہے کیا جواب دیا
اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ تو میرے معبودوں کو نہیں مانتا. اس میں ماننے نہ ماننے کی کیا بات ہے؟ جو میں بات کی ساتھ ہی فیصلہ دے دیا، اگر تو بعد نہ آیا تو یہ ماروں گا، سنگا نکل جائے گا میرے گھر سے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ دلیل، غور و فکر کی دعوت، سوچ بچار کی دعوت، ادب و احترام کے ساتھ. اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا کیا طریقہ؟ نکل جا، چپ، تمہارا نہ بولنا، جہاں کو لگا لگا خاموش، درس نہیں ہونے دیں گے، مسجد نہیں بننے دیں گے. نہیں ہے یہ ابراہیم کے باپ کا طریقہ. جھوٹے لوگ یہ کرتے، مسجدیں بننے دو، جھوٹے ہیں تو ان کو لوگوں کے سامنے جھوٹ آنے، لیکن نہیں، 100 مسجد ہوگی، 2 مرلے کی مسجد بنے گی، ملت ابراہیم والوں کی نہیں بننے دیں گے، جھوٹے ہیں. اور ابراہیم صاحب کا طریقہ دلیل اور کی. اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنایا اور اپنی امت کو بھی اس کی دعوت. اچھا اب آج کل بھی یہی ہے، اگر آپ کہیں کہ یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ، اللہ اس پہ رحمتیں کرے، بہت اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا، یہ ولی تھا، بزرگ تھا، دین کی باتیں کرتا تھا، اللہ کی طرف بلاتا تھا، نماز بتاتا تھا، یہ ساری باتیں اس کی تعریف آپ کریں، محبت کا اظہار کریں، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھرے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی خدمات قبول کرے. آسمان علم کا درخشاں ستارہ تھا، دین کا دائی مبلغ، آپ لگے رہیں تعریف کرتے، اور آخر میں کہیں کہ یہ خزانے نہیں دیتے، مشکل کشائی نہیں کرتے، حاجت روائی نہیں کرتے، بگڑی نہیں بنا. اچھا یہ مطلب تو بابا فرید دا منکر ہیں، بابا فرید دا منکر. اچھا علی اجویری کی بات کرو کہ وہ اللہ کا بندہ تھا، جس نے اچھے کام کے اللہ قبول فرمائے گا، لیکن وہ داتا نہیں ہے، داتا میں نے دینے والا، گنج خزانے بخشنے والا، وہ ایک اللہ ہے. اچھا یہ مطلب ہے تسی داتا صاحب نو نہیں مننے، نہیں مننے، یہ میں مننا ہے تو نہیں مننے، لا فتوہ ساڈے تے. عجیب ماحول. آپ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، نبی تھے، رسول تھے، وہ بھی پاک، اس کی ماں بھی پاک، اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا جو ہے کرم کیا، بڑا فضل کیا. یہاں آخر میں کہو کہ وہ مشکل کشا نہیں. عیسائی کہیں گے ہاں عیسیٰ منکر ہے. عجیب مسئلہ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا نیک بندہ تھا، ولی تھا، اس نے دین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس کی خدمات قبول فرمائے، لیکن اس کے نام کی 11ویں نہیں دینی چاہیے، مشکل کشا نہیں ہے، یہ کشتی والا واقعہ سب ایسے ہی ہے بنایا ہوا. اچھا یہ مطلب تسی پیر صاحب دے گستاخ ہو، نہیں من سن لو. تسی کہو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ ہیں، رسول کے چچے زادہ بھائی ہیں، اشرا مبشرہ میں سے ہیں، رسول صلی کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے خاوند ہیں، جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے پھول ہیں، ان کے والد محترم ہیں. کیا شان ہے علی رضی اللہ تعالیٰ. لیکن وہ مشکل کشا نہیں. 21 رمضان کو جن کی گردن کٹ گئی اور جن کا کنبہ کربلا میں شہید ہو گیا، مشکل کشا علی دا منکری. یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا انداز ہے کہ جب دلیل نہ آئے تو فتویٰ لگانا اور اس پہ سختی کرنا اور نکالنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کا باپ آ جائے گا، کہے گا بیٹا اللہ سے میری بات کرو. آج ابو میں نے اتنا سمجھایا تھا، آپ نے میری بات نہیں سنی. نہیں نہیں نہیں، اللہ سے بات کرو، آخر باپ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، سارے مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام باپ کی محبت میں مجبور ہو کر اللہ سے عرض کریں گے. اللہ فرمائیں گے اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، اور اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو ایک جانور کی شکل خون میں لتھڑا ہوا کر کے جہنم میں پھینکوا دیں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ یا اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، نبیوں کا بابا، دادا پردادا، خود یہ نبی رسول، اس کے 2 بیٹے نبی رسول، پوتا نبی، پڑپوتا نبی، ہزاروں نبیوں کا بابا، 2 قبلوں کا وارث. اور تو نے خود کہا
کہ وہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن، ساری آزمائشوں میں پورے اترے. یا اللہ ایک تو سفارشی جانے ہی دو، ایک تو جانے ہی دو. مان گئے سارے، اگلے بھی پچھلے بھی، من بھی رسول بھی، ولی بھی مان گئے کہ تیرا وعدہ پکا اور تیرے حکم اٹل ہیں کہ تو نے مشرک کو معاف نہیں کرنا. ایک تو جانے دو، ایک تو کون پوچھتا ہے تجھے، مرضی کا ایک تو جانے دو. نبیوں کا بابا پردادا، ایک تو جانے دو. اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی ما انا بظلام للعبید. میرے بندو میرے قول نہیں بدلا کرتے، میرے قول اٹل ہیں، میرے قانون نہیں بدلا کرتے. یہ تمہارے قانون ہیں، اسمبلیاں بنائے بیٹھے ہیں، ایک سطر قانون ہے اور 2.5 صفحے ترمیم. ہن 23ویں ترمیم کی کیڑی آئی پئی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں لگ رہا. تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں قانون بدلنے پڑتے ہیں. میرے قانون اٹل ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، جو شرک پر مرے گا ہمیشہ جہنمی ہے. میرے قانون نہیں بدلا کرتے. ملت ابراہیمی، ایک اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا. کیا قربانیاں کرنے والے اس پہ غور کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ. پوری دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف احمق وہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اچھا نہیں لگتا. ایک ہے کہ آپ کسی کو بے وقوف کہیں، ایک ہے کہ میں کسی کو بے وقوف. اصل بے وقوف جس کو اللہ کہتا ہے سب سے بڑا احمق بے وقوف وہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اچھا نہیں لگتا. دیکھ لو 50,000 کی قربانی، 70 ابراہیم السلام کا عقیدہ بتاؤ، آگے سے لڑتے ہیں. یہ سب سے بڑے احمق بے وقوف ہیں جن کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی والی تو یاد ہے لیکن عقیدے کا پتہ نہیں، ملت ابراہیم کا پتہ نہیں. 6 ڈگریاں دین میں بدھو، قرآن کبھی کھولا ہی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کون تھا؟ حکومت کو سمجھایا، باپ سے ٹکر لی، برادری سے ٹکر لی، آگ کے شعلوں کے سپرد ہوا، گھر سے بھی گھر ہوا، عراق سے فلسطین، فلسطین سے مصر، مصر سے فلسطین، وہاں سے مکہ، مکہ سے فلسطین. بیوی کو لے کے دنیا میں مارا مارا پھرتا تھا، شہر شہر، ملک ملک. لوگوں کی اللہ سے نہیں بنتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی ان سے نہیں بنتی تھی. حنیفہ یک طرف، وما کان من المشرکین. اور سب کچھ لٹا کے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی. اللہ نے کہا قصد تک تر رویا، بس ابراہیم بس، اخیر ہو گئی، بس بس. اسماعیل کی جان لینا مقصد نہیں ہے، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بس اخیر ہو گئی. اور اللہ کہتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دمبا بھیج دیا، انہوں نے چھری چلائی، خوش ہوئے کہ اسماعیل کی گردن کٹ گئی. میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوا، لیکن چھری دمبے پہ چل گئی. ابراہیم السلام کو اللہ نے بچا لیا. اللہ کہتے ہیں کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں کہ بیٹے کی قربانی کا ثواب بھی مل گیا اور بیٹا بھی بچ گیا. اور اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، میں مولا کا ابراہیم کو سلام. اللہ تعالی ہمیں ملت ابراہیمی سمجھنے، عقیدہ ٹھیک کرنے اور اس کی سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين